الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویورز اینڈ لسنرز کی خدمت میں سید شہریار داؤد کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز اینڈ لسنرز، ہمارے معاشرے کے اندر آج ایک بہت اہم مسئلہ جس کی وجہ سے والدین کی راتوں کی نیندیں حرام، دن کا سکون برباد اور بہت زیادہ ذہنی ڈپریشن، ٹینشن اور نہ جانے کس کس قسم کے عجیب و غریب مسائل کا آج والدین شکار ہیں۔ جن کے والدین نہیں ہیں تو بہن بھائی شکار ہیں، پریشان ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر ہمارا جو ہے وہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو۔ معلوم ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے شادی کا، رشتوں کا، بچیوں کے اور لڑکوں کے۔ آج رشتے نہیں ہو رہے، مناسب رشتے نہیں آ رہے۔ ہمیں اکثر لوگ فون کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، ہر طرح کے مینز آف کمیونیکیشن سے ہم سے رابطہ کر کے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب، علامہ صاحب، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہماری یہ رشتوں کی بندش دور ہو جائے۔ رشتوں پہ کسی نے بندش کر دی ہے، ہم نے کہیں سے پتہ کرایا، پتہ چلا جی رشتوں پر بندش کر دی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے رشتوں پر کوئی بندش نہیں کرا سکتا، بالکل نہیں کرا سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم اس مسئلے کو حل نہ کر سکنے کی صورت میں اسے فوراً ہی بندش کا نام دے دیتے ہیں۔ ہمارے ایمانوں کو کمزور کرنے میں جھوٹے عاملین کا اور جھوٹے یہ جعلی پیروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ عز و جل نے ہر ایک کا جوڑا یقیناً تیار رکھا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کسی کے نصیب میں شادی نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے بھی اللہ عز و جل نے کوئی بندے کو اہتمام کرنے کا یا وظائف پڑھنے کا کوئی نہ کوئی ہمیں بزرگان دین سے راستہ یا طریقہ ملتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 52% خواتین ہیں اور 48% مرد۔ تو سیدھا اگر ہم 20 کروڑ کی بھی آبادی لگائیں تو 4% یعنی خواتین زیادہ ہیں۔ 4 to the 8 یعنی 80 لاکھ خواتین زیادہ ہیں اس وقت مردوں کے مقابلے میں پاکستان میں۔ تو دیکھیے شارٹیج تو مردوں کی ویسے ہی ہو گئی، رشتوں کی کمی تو ویسے ہی ہو گئی، تو اس میں بندش کا کیا کام؟ دوسری بات یہ کہ پھر سارے لڑکے جو یہ 4% لوگ کم ہیں مرد حضرات، تو ان کے اندر بھی ظاہری بات ہے ہر ایک برسر روزگار نہیں ہے، ہر ایک جو ہے نا کاروبار نہیں کر رہا، ہر ایک کے پاس نوکری بھی نہیں ہے۔ پھر ان میں سے کوئی ایک اچھی خاصی تعداد ڈرگز ایڈکٹڈ ہے، یعنی کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی والدین کا نافرمان ہے، کوئی بے راہ روی کا شکار ہے، غلط سلط عورتوں مردوں کے ساتھ جاتے آتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک بہت بڑا ایک گھمبیر مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے رشتے نہیں ہوتے، اور وہ ہوتا ہے ہماری خود لڑکیوں کی اور لڑکوں کی کچھ گندی یا بری عادتیں، خصلتیں۔ یاد رکھیے گا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا بہت سارے معاملات روک دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ جیسے رزق میں اگر تنگی ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ گناہوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں، پریشانیاں آتی ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ گناہوں کی کثرت ہوتی ہے۔ ہمارا حافظہ کمزور ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصیان لاتا ہے نسیان۔ عصیان کہتے ہیں گناہوں کی بیماری کو، اور نسیان کہتے ہیں بھولنے کی بیماری کو۔ آج دیکھیں ہر بچہ کہہ رہا ہے میرا دماغ نہیں کام کرتا، میرا حافظہ کمزور ہے، جو یاد کرتا ہوں کرتی ہوں بھول جاتی ہوں۔ وجہ یہ کہ ہم کہیں نہ کہیں گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ کیا جھوٹ گناہ نہیں ہے؟ غیبت گناہ نہیں ہے؟ وعدہ خلافی گناہ نہیں ہے؟ بیک بائٹنگ کرنا گناہ نہیں ہے؟ لوگوں کے دل دکھا دینا گناہ نہیں ہے؟ والدین کی نافرمانی کر دینا گناہ نہیں ہے؟ کسی کے لیے اچھا گمان نہ رکھنا یعنی بدگمانی کرنا، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ الغرض ایسے ایسے گناہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری خود کردار، ہماری ذات کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اچھے یا ہونے والے مکمل کام بھی ادھورے اور نامکمل رہ جاتے ہیں۔ اب جیسے یہ رشتوں کا معاملہ ہے تو رشتوں کے معاملے کے اندر ہم لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ اس کی میں نے آپ کو بنیادی وجہ بتا دی، لڑکوں کی کمی
اور دوسری ہمارے ہاں جو ایک ہمارا دماغ ہواؤں میں زیادہ اڑتا ہے. کیا جی عمر, ابھی بچی کہتی ہے جی میں تو پڑھ رہی ہوں, 20 سال تو میری عمر ہے, 22 سال تو میری عمر ہے, میں پڑھ رہی ہوں. پھر عمر گزر جاتی ہے, 30 سال 32 سال ہو جاتی ہے, اب رشتے نہیں آتے. اب رشتے نہیں آ رہے تو اب شادی کیسے ہو؟ اب صورتحال یہ بنتی چلی جا رہی ہے کہ بھائی بعض دفعہ لڑکیوں کے دماغ زیادہ اونچے ہوتے ہیں, بعض دفعہ لڑکوں کے دماغ زیادہ اونچے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے لڑکی ایسی ہو, لمبی ہو, خوبصورت ہو, اتنی پڑھی لکھی ہو, 100 مسلات کی پابند ہو, یوں ہو توں ہو. اسی طرح لڑکیوں کے بھی بھائی لڑکا ہینڈسم ہو, اسمارٹ ہو, اتنی تنخواہ کماتا ہو, خوب مالدار ہو. پھر پتہ چلتا ہے جی وہ عمر گزرتی چلی جاتی ہے اور نہ اس کو اپنے حسن کی پری ملتی ہے جو وہ خوابوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے, نہ اس کو خوابوں کا شہزادہ ملتا ہے جو وہ خوابوں میں دیکھ رہی ہوتی ہے. بہرحال ہمیں اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے جو دین دیا وہ دین بہت پیارا ہے, اس میں ہمارے لیے ہر مسئلے کا حل ہے. بزرگان دین نے بہت سارے اچھے اعمال بتائے ہیں, وظائف بتائے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں اپنے یہ رشتوں کے شادی کے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں. صرف نیت یہ ہو کہ اللہ عز و جل قدرت والا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو ہوگا اللہ عز و جل سے ہی ہوگا اور اللہ عز و جل ہی فاعل حقیقی ہے. کوئی بابا, کوئی پیر, کوئی فقیر آپ کا کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو آپ سب لڑکے اور لڑکیاں اگر اپنا رشتہ کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو نمازوں کی پابندی کریں. نمبر 2 استغفار کی کثرت کریں. نمبر 3 توبہ کثرت سے کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کم از کم 313 مرتبہ ہر لڑکا لڑکی پڑھے جس کو اپنے رشتے کی طلب ہے. ایک وظیفہ یعنی روزانہ 313 مرتبہ ایک ہی لفظ پڑھنا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے نا. دوسرا, کسی بھی ایک نماز کے بعد کوئی ایک نماز مان لیں آپ, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, کبھی بھی یہ آپ نے پڑھنا, صبح پڑھیں تو زیادہ بہتر. نمبر 2 عشاء کی نماز کے بعد ہر لڑکا اور ہر لڑکی 150 مرتبہ اللہ عز و جل کا ایک بہت پیارا نام ہے اللطیفو, تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو, 150 مرتبہ یا لطیفو عشاء کی نماز کے بعد, جس کے شروع اور آخر میں آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی 3 مرتبہ. جو میں نے آپ کو استغفر اللہ کا وظیفہ دیا اس کے اندر بھی شروع اور آخر میں درود ابراہیمی 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے. اب میں آپ کو دینے لگا ہوں تیسرا وظیفہ. یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو یا لطیفوں کا دیا اور استغفر اللہ کا دیا, یہ لڑکا اور لڑکی ہر حال میں پڑھیں گے. خواتین ایون کہ ناپاکی کے دنوں میں بھی یہ پڑھ سکتی ہیں, اپنے مخصوص ایام کے دوران بھی یہ پڑھ سکتی ہیں. اس میں کوئی رکاوٹ یا روکنا نہیں ہے, اس کو پڑھنا ہے آپ کو ہر صورت میں, ممانعت نہیں ہے. اب تیسرا اور اہم آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ خاص طور پہ جب کوئی خواتین کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے, 32 سال 35 سال 30 کراس کر جاتی ہیں, 40 کے قریب ہو جاتی ہیں, تو ان کے رشتے نہیں آتے, تو یہ ان کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ میں بتا رہا ہوں, غور سے سنیے. سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت. یہ جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ ہر مہینے لڑکا اور لڑکی 12 دن تک یہ عمل کریں گے. عشاء کی نماز پڑھ لیں, اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں صلاۃ الحاجت. حاجت کیا ہے آپ کی؟ اس کے اندر آپ کی حاجت یہ ہے کہ یا اللہ یہ میں اپنی شادی کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے مطرف کعبہ شریف کے, اللہ اکبر. نارملی 2 رکعت نفل پڑھیں. ہر رکعت میں اگر آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیں گے تو آپ کو دونوں رکعتوں میں ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لی آپ نے. اب اس کے بعد آپ کیا کریں کہ 11 مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھ لینے کے بعد, سلام پھیر لینے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پڑھنی ہے سورہ والضحیٰ, یہ 30ویں پارے میں ہے, والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, آخر تک یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 24 کا آخری حصہ پڑھنا ہے 120 مرتبہ. آیت کیا ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ آپ نے 120 مرتبہ پڑھنی ہے یہ آیت. یہ سورہ قصص کی 24ویں آیت کا آخری حصہ ہے, ٹکڑا ہے. پھر اس کے بعد آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اور یہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی, یا اللہ جو تو نے میرے مقدر میں میرا
شریک سفر میرا شوہر یا میری بیوی مقدر کی ہے، اے مولا اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ جلد میرا نکاح فرما دے، یہ دعا مانگنی ہے۔ یہ والا جو میں نے آخری عمل آپ کو بتایا ہے، یہ آپ نے ہر مہینے 12 دن کرنا ہے۔ خواتین اپنے مخصوص ایام کا خیال کر لیں کہ بھائی ان کو اتنے دنوں میں وہ پاک ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بھی 4-5 دن کا گیپ دے دیں، کبھی کبھی ڈیٹس آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، بس تو پھر کنٹینیو 12 دن پھر یہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح لڑکوں نے بھی 12 دن یہ عمل کرنا ہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، اوور ایج ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ یہ عمل کریں، یہ وظائف پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ضرور بالضرور آپ کو بہترین رشتے بھی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی انشاءاللہ العزیز شادیاں آپ کی ہوں گی۔ کب تک کرنے یہ وظائف؟ جب تک کہ آپ کے رشتے نہیں آ جاتے، بات پکی نہیں ہو جاتی، شادی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آپ نے یہ تینوں وظائف کرنے ہیں۔ پہلا وظیفہ میں نے بتایا 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے روزانہ عشاء کے بعد، اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی۔ دوسرا وظیفہ میں نے بتایا عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، اس کے بھی شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اور آخری وظیفہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے 11 بار درود ابراہیمی، 3 بار سورہ والضحیٰ، اور 120 بار یہ آیت ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہماری شادی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ الحمدللہ ویڈیو آپ SSD یعنی سید شہریار داؤد ٹی وی SSD ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا چینل آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔